الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 201 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے مقدر ہے، ان کا نصیب ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کام کیا۔ اصابہ یصیبو کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی شے کا پہنچنا۔ ان کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا۔ واللہ سریع الحساب، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیہ بارکہ سے پچھلی آیہ بارکہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی دولت دے دے، اللہ فرماتا ان کا آخرت پہ کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مولا تعالیٰ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ رب کریم صاحب کا فرماتا ہے جس نے جو مانگا، جس کے مقدر میں جو تھا وہ ان کو میسر آ گیا۔ جو انہوں نے کسب کیا، جیسے افعال کیے، جیسے ان کے کرتوت تھے، ویسی ان کو جزا یا سزا میسر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے حجاج کرام، اے حاجیوں، ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں، معدود گنے ہوئے، عدد کیے گئے، ایام معدودات گنتی کے چند دن عدد کیے گئے۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو 2 دن میں جلدی کرنا چاہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ومن تاخر، اور جو لیٹ ہو جائے، تیسرا دن بھی گزارنا چاہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، یار اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ واعلموا، اور اچھی طرح جان لو کہ انکم الیہ تحشرون، اور تمہیں اسی کے حضور اکٹھے کیا جانا ہے۔ حج کے ایام میں 8 تاریخ کو مینا میں رات گزاری جاتی ہے، اور صبح میدان عرفات کے جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب سامنے کے پہاڑ کوئی صبیر پر سورج نظر آتا ہے، وہ وقت میرے نبی کی سنت ہے۔ آج کل تو بہت پہلے بلکہ رات ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 تاریخ کو، ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد وہ حج کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال آفتاب سے پہلے اگر کوئی میدان عرفات میں جا کے آ جائے تو مقصد پورا نہ ہوا۔ زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات پہ ہونا ضروری ہے۔ 9 تاریخ میدان عرفات پہ گزرتی ہے، اور پھر نماز مغرب کے وقت اذان تو ہو جاتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز عشاء اور نماز مغرب دونوں ملا کر مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہیں۔ رات مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یعنی جو میدان مینا سے تو میدان عرفات پہ سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ دن ہی سارے کا سارا اس مقصد کے لیے وقف ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمۃ اللہ میں 2 نمازوں کو اکٹھا فرمایا تھا، ظہر اور عصر کو۔ اصل مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ بار رب العزت سے دعائیں مانگی جائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں۔ اب دیکھیے میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب ترین عمل یہ ہے کہ وقت مقرر پر نماز ادا کی جائے، مگر میدان عرفات میں میرے کریم آقا نے نماز ظہر جلدی ادا فرمائی، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر غروب آفتاب کے وقت تک میرے نبی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔
ہمیں یہ حکم ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نماز مغرب ادا کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یہی میرے کریم آقا کا حکم اور سنت ہے۔ میدان مزدلفہ میں تشریف لائے تو مشعر الحرام جس مسجد کا نام ہے اس کے قریب میرے کریم آقا میں وہاں میرے کریم آقا کا خیمہ لگایا گیا، اور صحابہ کرام بھی وہیں حاضر تھے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر میں گزار دی گئی۔ نماز مغرب و عشاء مزدلفہ میں ادا کی گئیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اور پھر صبح منہ اندھیرے یعنی پہلے وقت میں نماز فجر ادا فرمائی میرے کریم آقا نے۔ پھر مزدلفہ سے مینا کی جانب روانہ ہو گئے، جمرہ عقبہ کی رمی کی یعنی پتھر مارے، اور پھر میرے کریم آقا رسول اللہ نے قربانی کے جانور کو ذبح کیا، پھر حلق شریف کروایا، سر منڈوایا اور غسل فرما کر احرام کھول دیا۔ پھر میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی جانب تشریف لائے، طواف کیا، سعی فرمائی، اور پھر میدان مینا میں جلوہ فرما ہوئے، رمی جمار وغیرہ کی۔ یعنی یہ وہ دن ہیں، یعنی 9 8 بلکہ شروع کر لیجئے، 8 9 10 11 12 کم از کم یہ دن، ورنہ 9 تو یقینی طور پر ہے نا میدان عرفات والا، یہ 9 10 11 12 اور 13، اگر اس کو بھی شامل کر لیں 13 کو 8 کو شامل کریں زیادہ یہی بہتر ہے، کیونکہ میدان مینا میں 8 تاریخ کو آنا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کو ساتھ شامل کریں۔ دن تو گزر گیا، رات وہاں گزارنا ہوتی ہے۔ یہ ایام اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے کے دن ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، شیطان حملہ آور ہوتا ہے، لوگ گپے ہانکتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ خوش گپیاں شغل وغیرہ کرنا، جس طرح میلے پائے ہوئے ہوں، یہ ایسا میلے ٹھیلے کا دن نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں چند دنوں میں اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کر لو۔ اور پھر میدان مینا میں 10 تاریخ کو آ گئے تھے، اور 10 تاریخ کو ہدی کی ہے یا قربانی، جو یوم نہر ہے، عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل مجد الکریم فمن تعجل فی یومین، جو اس کے بعد 2 دن تک ٹھہرے، یعنی 11 تاریخ کی رمی جمار کرے، 12 تاریخ کو رمی جمار کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے مینا سے واپس آ جائے تو اس کو اجازت ہے۔ یعنی جو آدمی 10 تاریخ کو رمی جمار کی، اس سے ایک جمعہ کو سے کینکر ماری ہیں، 11 کو تینوں جمعوں کو کینکر ماری ہیں، 12 کو تینوں جمعوں کو جن کو لوگ شیطان کہتے ہیں کینکر ماری ہیں، اور کینکر مارنے کے بعد یعنی زور کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے، بلکہ علماء فرماتے کہ آفتاب کے زرد ہونے سے پہلے مینا کو چھوڑ دیں، یہ جائز ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں آ جائیں، طواف زیارت پہلے کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ورنہ آج کر لیں، صحیح کر لیں، لیکن اگر وہ چاہے تو وہاں رہ سکتے ہیں، 13 کی تاریخ کو بھی رہ سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا وہاں تشریف فرما ہوئے تھے، اور اجازت بھی دے دی تھی کہ جو 12 تاریخ کو جانا چاہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں کہ فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں کی جلدی کرے، یعنی 2 دن ہی وہاں ٹھہرے۔ کن دنوں کے بعد؟ حج کے بعد دوسرا یوم نہر ہے، یوم نہر کے بعد والے 2 دن، یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو جو مینا میں ٹھہرے، یہ ٹھیک ہے، اس نے اچھا کیا۔ فلا اسم علیہ، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، جو اس کو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی 13 تاریخ کو وہاں ٹھہرتا ہے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی دونوں طریقے جائز ہیں، البتہ ایک دن وہاں ٹھہرنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی زیادہ عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو پرہیزگار اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یعنی جتنے دن تک تم نے وہاں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف تم پہ غالب رہنا چاہیے، تمہیں رب کائنات کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ غیر تو غیر ہی، رفث پہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتا جو خواہش نفسانیہ کی تکمیل کے لیے۔ عمل تو جدا بات ہے، گفتگو بھی اس موضوع پر حرام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اپنے اوپر پابندی لگا لے گا، یہ دن ایام وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھے تو بہت اعلیٰ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور اچھی طرح جان لو کہ انکم الیہ تحشرون، تمہیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر جو تمہارے افعال و کردار ہوں گے رب کائنات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہے گا ان کو حساب لے گا، چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔
ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بات تمہیں تعجب میں ڈال دے گی، بڑی خوش کن بات کریں گے، یعنی جب وہ گفتگو کریں گے بڑی جامع گفتگو کریں گے، بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کریں گے، سننے والے کو تعجب ہوگا، اس قدر فصیح و بلیغ، اتنی پیاری گفتگو۔ قولہ فی الحیات الدنیا، یہ ان کی گفتگو صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، وہ منافق ہے، بظاہر وہ بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا رسول اللہ عربی کے دشمن منافق تھے جو بظاہر لوگوں کے سامنے بڑی چکنی چیڑی باتیں کرتے، میرے کریم آقا کی تعریف میں رتب اللسان ہو جاتے، سننے والے کہتے ان سے بڑھ کر حضور کا وفادار ہی کوئی نہیں ہے، اور اندر سے وہ چھریاں چلاتے۔ آج بھی منافق اسی طرح کرتے ہیں، کل بھی اس طرح کرتے تھے، آج بھی اس طرح کرتے ہیں، بظاہر وہ بڑی چکنی چیڑی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ باندھ کے سامنے کر رکھتے ہیں، جی حضوریاں کرتے ہیں، لیکن ان کا اندر پلید اور گندا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں میں ایسے لوگ تمہیں ملیں گے کہ جو بڑی پیاری گفتگو کریں گے، ان کی گفتگو تجھے تعجب میں ڈال دے گی، بڑی خوش کن گفتگو ہوگی، لیکن فی الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی میں ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہی دیتا ہے رب کائنات جل وعلا علی ما فی قلبہ، اس بات کی جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات کو جانتا ہے، دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی کسی بندے نے میرے نبی کے سامنے کسی کی تعریف کی تھی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تو میرے کریم آقا نے سوال فرمایا تھا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ کہ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا؟ عرض کیا نہیں۔ کبھی معاملات دنیا، یہ لین دین وغیرہ کاروبار کبھی اس کے ساتھ کیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا کہ پھر تجھے کیسے پتہ چلا وہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ دیکھنے میں بڑے بہترین ہوں گے، لیکن معاملات دنیا جب ان کے ساتھ طے کیے جائیں گے تو پھر وہ بدترین ہوں گے۔ میرا اللہ فرماتا واہ ہوا الد الخصام، یہ خبیث بڑے جھگڑالو ہیں، بات بات پہ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، اور حقیقت میں یہ کون ہیں؟ منافق۔ کون ہے یہ؟ جن کا بظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن ان کا باطن گندا اور پلید ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح گندگی کی ڈلی پر کسی نے چاندی کا ورق لپیٹ رکھا ہو کہ دیکھنے میں محسوس ہو یہ چاندی کا ورق ہے، شاید اس کے اندر کتنی اعلیٰ شے ہے لیکن اس کے اندر گندگی کی ڈلی رکھی ہوئی ہو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ منافقوں کی حالت ہے۔ یہ منافقوں کی حالت ہے، کل بھی پائے جاتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ ہمیشہ دعا مانگیے کہ رب کائنات جل وعلا اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے ہمیں نفاق کے مرض سے محفوظ فرما، اور یہ وہ خبیث مرض ہے کہ پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے گہرے 3 گڑھے میں ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کفار سے بھی نیچے منافق ہوں گے، کیونکہ ان کا ظاہر بڑا خوبصورت تھا۔ ایمان والے ان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے تھے، مگر ان کا اندر بڑا ہی خبیثانہ تھا، اور وہ ڈنگ مارنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تعجب میں ڈال دے گی، خوش کر دے گی قولہ، اس کی گفتگو تمہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہی دیتا ہے رب کائنات جل وعلا علی ما فی قلبہ، اس بات کی جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، خبیث منافق۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔